کہ ہم یہاں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے آئے ہیں۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب ہم سے گناہ نہیں ہوگا، ہو جائے گا، پھر بھی ہو جائے گا، لیکن جب ہو فوراً اللہ سے معافی مانگی جائے۔ کسی بندے پر زیادتی ہو جائے تو اس سے معافی مانگی جائے، اللہ اور بندے آپس میں تعلق ٹوٹ کمزور ہو تو اس پر معافی مانگی جائے۔ تو انشاءاللہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ایک دن ضرور ایسا لائے گا کہ اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا، گناہوں سے پاک فرمائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نمازوں کے بعد پہلے آپ اپنے خیمے میں آ کر آرام کیا، پھر اس کے بعد آپ نے غسل فرمایا۔ گرمی بہت زیادہ تھی اور اپریل کا مہینہ تھا، شدت کی دھوپ تھی، تو آپ نے غسل فرمایا۔ اس کے بعد اپنی اونٹنی کے تیار کرنے کا حکم دیا، پھر آپ نے خطبہ دیا۔ مختصر ہے، آپ کی تقریر لمبی نہیں ہوتی تھی، مختصر ہوتی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ جب آپ خطبہ شروع کرنے لگے تو آپ اونٹنی کے رکاب ہوتے ہیں تو اس میں ایسے پاؤں تھے، تو ان پر آپ زور دے کر ایسے کھڑے ہو گئے، اونٹنی پر کھڑے ہو گئے، اونٹنی کے رکاب پر پاؤں رکھا اور کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر آپ کے سامنے کوئی 1 لاکھ سے اوپر مجمع تھا، 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ گنا تو کسی نے ہے نہیں، لیکن عام علماء اس کی جو تعداد بتاتے ہیں وہ 1 سے 1.25 لاکھ کے درمیان بتاتے ہیں، کہ کوئی 1.25 لاکھ کے قریب مجمع تھا صحابہ کا۔ تو آپ اونٹنی پر ایسے رکاب کے اوپر زور دے کر کھڑے ہوئے اور آپ نے یہ خطبہ دیا۔ پہلے میں اس سارے کا ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر جو اس میں تفصیل کی چیزیں ہوں گی ان کی تفصیل بتا دوں گا۔ دے دو۔ اپنے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارے جان، مال، عزتیں ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہیں قیامت کے دن تک، جیسے آج کا دن قابل احترام ہے، جیسے آج کا شہر قابل احترام ہے، جیسے آج کا دن قابل احترام ہے، اور آج کا مہینہ۔ ان قریب تم اپنے اللہ سے ملنے والے ہو، اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ جس کے پاس امانت ہو وہ ضرور واپس کرے۔ امانت کو صاحب حق تک پہنچانا تمہارے ذمہ ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں جتنی تمہاری لڑائیاں تھیں، آج وہ میرے قدموں تلے دفن ہو گئیں، اور میں ایک دوسرے کے قتل کو معاف کرتا ہوں۔ اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا قتل، ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب جن کو حذیل نے قتل کیا تھا، میں اس کے خون کو معاف کرتا ہوں۔ اور سنو، آج سود میرے قدموں تلے دفن ہو گیا، تمہارے لیے اصل مال ہے، نہ ظلم کرو نہ ظلم کیا جائے۔ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد سود حرام ہے، سود نہیں چلے گا۔ جتنا سود میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا تھا وہ آج میں ختم کرتا ہوں۔ اور سنو، شیطان اس بات سے تو مایوس ہو گیا ہے کہ وہ تمہیں پتھروں کے آگے جھکا سکے۔ تم میرے بعد پتھروں کے آگے تو نہیں جھکو گے، لیکن وہ تمہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھا کر تمہیں آپس میں لڑا دے گا اور تمہیں دست و گریباں کر دے گا۔ تو اپنے دین کی بھی حفاظت کرنا، عزت آبرو کو بھی بچانا۔ مہینوں میں زیادتی کرنا یہ کفر ہے کہ ایک سال اس کو زیادتی کر، ایک سال اس کو حلال کرتے ہیں، ایک سال اس کو حرام کرتے ہیں، تاکہ اللہ کے بتائے ہوئے مہینوں کے دنوں کو پورا کر سکیں۔
تو حرام کو حلال کر دیتے ہیں اور حلال کو حرام کر دیتے ہیں۔ سنو زمانہ اپنی اصل حیات کی طرف لوٹ چکا ہے، جیسے اللہ نے دن اور رات بنائے تھے۔ سال 12 مہینے کا ہے اور اس میں 4 مہینے قابل احترام ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ پھر آپ نے فرمایا اے لوگو غور سے سنو، اللہ سے ڈرو، اور میں تمہیں عورتوں کے بارے میں خاص طور پر وصیت کرتا ہوں کہ تمہارے پاس چل کر آتی ہیں، اپنے ذات کے لیے کچھ چیز کی مالک نہیں ہوتی، تم انہیں اللہ کے بول کے ساتھ حلال کرتے ہو، ان کی عزت کے مالک بنتے ہو، ان کا تم پر حق ہے، تمہارا ان پر حق ہے۔ تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ یہ اپنے تمہارے بستر پر کسی ایسے آدمی کو بیٹھنے نہ دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، اور یہ اپنی عزت کی میں خیانت نہ کریں اور بڑی برائی میں مبتلا نہ ہوں۔ اگر یہ عزت میں خیانت کریں تو اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، تم ان سے دوری اختیار کرو، ان کو سزا دو ایسی کہ جسم پہ نشان نہ پڑے۔ اگر یہ توبہ کر لیں تو تمہارے ذمہ ہے ان کو کھلانا بھی پہنانا بھی اچھائی کے ساتھ۔ لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 باتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر انہیں پکڑ کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک میری کتاب ہے، ایک میری سنت ہے۔ لوگوں سنو اور غور سے سنو، مسلمان کا بھائی ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کے مال کو چھینے اور اس پہ ڈاکہ مارے، سوائے خوشی سے کسی کے مال کو لینا ناجائز ہے، حرام ہے۔ اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اور 3 چیزوں میں خیانت نہ کرنا۔ ایک، اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص رکھنا، اس میں ریاکاری شامل نہ کرنا۔ ایک، بادشاہوں کو نصیحت کرتے رہنا، ان سے دنیاوی مفاد نہ اٹھانا۔ اور ایک، اجتماعیت کو برقرار رکھنا، جڑ کے چلنا، مل کے چلنا، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہونا، فرقوں میں جماعتوں میں نہ بٹ جانا۔ جو دنیا کو آگے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو بکھیر کے رکھ دیتا ہے اور مقدر کے سوا پا نہیں سکتا، اور جو آخرت کو آگے رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اور اس کی دنیا اس کے سامنے ناک رگڑ کر اور جھک کر آتی ہے۔ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو میری بات کو آگے پہنچائے، کہ بہت سے سننے والے پہنچانے والوں سے زیادہ سمجھدار ہوں گے۔ اے لوگو، اپنے ملازمین کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، تمہارے ملازمین کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ انہیں وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہ پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ اگر وہ کوئی غلط کام کریں اور تم چاہتے ہو ان کو سزا دینا تو سزا نہ دینا، انہیں بیچ دینا، انہیں فارغ کر دینا، سزا نہ دینا، انہیں عذاب نہ دینا، انہیں ذلیل نہ کرنا، انہیں بے عزت نہ کرنا۔ میں تمہیں پڑوسی کے بارے میں بہت زیادہ نصیحت کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ نے حقدار کو حق دے دیا ہے، وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، بیٹا نکاح سے ہوتا ہے، زانی کے لیے پتھر ہے، یعنی اس کو سنگسار کرنا ہے۔ جو اپنے خاندان کے علاوہ کسی اور خاندان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے گا تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہ کرے گا۔ کسی سے کوئی چیز تم استعمال کے لیے مانگو تو واپس کرو، دودھ کے لیے جانور مانگو تو واپس کرو، قرضہ چڑھ جائے تو ادا کرو، ضمانت اٹھاؤ تو بھرنی پڑے گی۔ آپ نے ضمانت اٹھائی اور اگلے نے نہیں دیے تو پھر آپ کا دینا ذمہ ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کفر اور شرک والے سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات سے نکل جاتے تھے، ہم ان کے طریقے کی مخالفت کریں گے، ہم نکلیں گے جب سورج غروب ہو جائے گا، یہاں تک کہ اچھی طرح غروب ہو جائے گا، پھر ہم عرفات سے نکلیں گے۔